سمجھے؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ احمد آباد کی سرزمین پر تشریف لائے. اور مخدوم پاک کون ہے؟ حضور مخدوم پاک وہ ہیں کہ جن کی ولادت کی خوشخبری 700 سال پہلے تقریباً آپ کے والدین کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے. کہا ہے بیٹا ابراہیم مایوس مت ہو، اللہ تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا. ایک کا نام اشرف رکھنا جو اللہ کا محبوب ہوگا، سمجھے؟ جس کے آنے کی خوشخبری کس نے سنائی؟ رحمت 2 جہاں نے سنایا. مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم پاک وہ ہیں کہ حضور غوث اعظم کے قرب زمانے میں آپ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ایک بہت بڑے محدث اور عالم دین جن کا نام ہے حضرت علامہ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے مستند محدث ہیں جن پر سارے علماء اتفاق کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ایک بار طواف کرنے خانہ کعبہ کا گیا، یہ غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں، سوا کو بتا رہا ہوں مخدوم پاک کون ہے. اوقات دوران طواف میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عجیب سی مخلوق ہے جو بڑی برق رفتاری تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئی. اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغواث کو، غوث کو، جو غوث ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ایسی بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کا جسم جو ہے ایک دم روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، جو غوث ہوتا ہے نا اس کا جسم کا اجزا، پورا جسم اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دیوار کو ادھر سے ادھر جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پردے کے پیچھے جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، آسمان پر جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ مخلوق بڑی تیزی کے ساتھ ایک نور کی روشنی میں طواف کر کے فارغ ہوئے. محی الدین ابن عربی نے ان سے دریافت کیا کہ حضور آپ کون ہیں، اتنی رفتار میں آپ نے طواف کعبہ کر لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اے محی الدین ابن عربی سنو سنو، جو غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ہیں. کہا سنو، میں اس وقت کا غوث ہوں اور مجھے یہ طاقت ہے کہ میرے جسم کو اللہ روح کے مانند لطیف کر دیا کرتا ہے. اور سنو، میرے بعد ایک غوث پیدا ہوگا، اس کا نام جلال ہوگا، اور اس کے بعد ایک غوث پیدا ہوگا، اس کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہوگا، جس کا ذکر غوث اعظم کے دور میں ہو رہا ہو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. میرے پیارو غوث غریب مخدوم پاک کون ہے؟ مخدوم پاک وہ ہے کہ آپ کی ولادت سے 100 سال تقریباً پہلے خواجہ غریب نواز نے بھارت کی دھرتی پر اعلان فرمایا. ابھی مخدوم اشرف پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اعلان فرمایا کہ سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا جو میرے سلسلے چشت کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا. اور غریب نواز کے وصال کے بعد اسی طرح کا قول حضرت قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں. سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف پیدا ہوگا جو سلسلے چشت کے پرچم کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا. مخدوم اشرف وہ ہے کہ جسے اویس کرنی نے معرفت کی تعلیم دیا ہو. مخدوم پاک وہ ہے کہ جنہیں معرفت و سلوک کی منزل حضرت خضر علیہ السلام نے طے کرایا ہو. مخدوم اشرف وہ ہے، مرید جب نکلتا ہے تو پیر انتظاری نہیں کرتا ہے، لیکن مخدوم کی شان ایسی ہے جب آپ نے سبنا کی سلطنت کو چھوڑا اور جب پنڈوا کی طرف چلے تو خضر علیہ السلام نے 70 بار سے زائد حضرت علاء الحق پنڈوی کو آگاہ فرمایا، اے پنڈوا کے سلطان کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مرید سمنان سے چل چکا ہے. جس کے انتظار میں پیر کھڑا ہو جائے وہ مرید کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے.
میرے دوستو اتنی ساری بشارتوں کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. حضور مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا, کتنا پیارا سوال پوچھا, کہا حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے, مٹی اور سونا برابر ہو جائے. ایک آدمی آیا حضور مخدوم پاک کو سونے کی اینٹ نظر پیش کیا کرنے کے بعد, جو اللہ کے قرب میں رہتا ہو, جس پر خدا کی تجلیات کا نزول ہوتا ہو, اسے دنیا کے مال و زر کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو خدا کی رضا کے لیے سلطنت کو چھوڑ دیا, تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور دنیا کو بتا دیا جو تمہارے ذہن میں یہ چیز بسی ہے کہ بغیر دولت کے دین کا کام ہو نہیں سکتا, تو مخدوم اشرف نے 600 سال پہلے سلطنت کو چھوڑ کے بتا دیا اگر خدا کا فضل ہو تو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی, اخلاص کی ضرورت ہوتی. آج کا یہ فلسفہ بنا ہے بغیر مال کے تبلیغ کہاں ہوگی, لیکن مخدوم سمنانی نے سلطنت کو چھوڑ کے بتا دیا بغیر مال کے بھی تبلیغ ہوتی ہے. جذبہ یقینی ہو, استقامت ہو, اخلاص ہو, خلوص ہو, امت کی محبت ہو تو سب چیز تم جیت سکتے ہو. تو اس آدمی نے سونے کی اینٹ کو نظر پیش کیا کرنے کے بعد میرے مخدوم سمنانی نے ان ساری اینٹ کو اپنے نیر شریف میں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اس آدمی نے عرض کیا حضور یہ سونے کی اینٹ تھی. کیا کہا؟ سونے کی اینٹ تھی. میرے مخدوم پاک فرماتے سونے کی تھی؟ بولے جی حضور. کہا ٹھیک ہے جاؤ نیر شریف سے نکال لو. جب وہ آدمی نیر شریف کے قریب گیا, قریب جانے کے بعد جب نیر کے پانی کو ہٹانے لگا, میرے مخدوم فرماتے ہیں اے آدمی اپنی ہی اینٹ نکالنا, کسی اور کی اینٹ مت اٹھا لانا. وہ آدمی نے جب نیر کے پانی کو ہٹایا کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے نیچے تو سونے کی خان بہہ رہی ہے. وہ مخدوم اشرف سمنانی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بہت سے غوث کو پیدا فرمایا, لیکن اکثر کی مزار غائب مخلوق سے ہو گئی. صرف 2 غوث کی مزار برقرار رہے گی. آپ نے فرمایا غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی, اور دوسرا آپ فرماتے اس فقیر کی قبر. کیا فرمایا؟ اس فقیر کی قبر. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے اور غوث اعظم کو اللہ نے تصرفات کا اتنا پاور دیا ہے, اتنا اختیار دیا ہے جو ہم چاہے کر سکتے ہیں. اسی لیے ہماری قبر کو غائب نہیں کیا گیا تاکہ مخلوق خدا آئے اور اپنی مراد دربار سے پاتی ہوئی نظر آئے. یہ مخدوم پاک کا قول یہ 100 سال پرانا نہیں ہے, 200 سال پرانا نہیں ہے, 300 سال پرانا نہیں ہے. سنو, جب تمہاری جماعت کا وجود نہ ہوا تھا 700 سال پہلے مخدوم پاک نے کچھوچا میں اعلان فرمایا کہ ہمیں اتنا تصرف دیا ہے کہ مانگنے والے اپنے حوائج کو حاصل کر سکے. پتا کیا چلا کہ قبر پر جا کے مانگنا یہ امام احمد رضا نے نہیں, مخدوم سمنانی کی تعلیم کو احمد رضا نے پھیلایا ہے. میرے دوستو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, میں نے ابھی حدیث قدسی کا ایک مفہوم بیان کیا. اللہ فرماتا ہاتھ پیر سب میں ہو جاتا ہوں. تو احمد آباد کی سرزمین پر حضور مخدوم پاک آرام فرما رہے تھے. اور پالیتانہ والوں, گجرات کی دھرتی بڑی مبارک دھرتی ہے. اسی دھرتی کے تعلق سے محدث دہلوی نے فرمایا تھا کہ گجرات کی مٹی میں بھی تو محبت کی خوشبو آتی ہے. تو ہم کچھوچویوں کا مخدوم پاک کے گھرانے کا تعلق آج کا نہیں ہے, مخدوم پاک کے زمانے کا تعلق ہے. دوستو احمد آباد میں آپ آرام فرما رہے تھے, تو اس وقت کے کوئی شیخ الاسلام تھے احمد آباد میں.
احمد آباد ایک چیز یاد رکھنا ہمیشہ علم کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے جید عالم احمد آباد میں. اور گجرات کے لوگوں تمہاری تاریخ تو ایسی ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ عرب کے لوگ گجرات میں آ کر کے عربی تعلیم حاصل کرتے تھے. آج تو گجرات میں مدرسے عجیب و غریب ہو گئے. یہ گجرات کا مقدر تھا، یہ گجرات کی دھرتی ایسی تھی جہاں بڑے بڑے محدث نے اپنی درسگاہ لگائی ہے. یہ گجرات کی دھرتی کبھی عالم اور عرفا سے خالی نہ رہی، آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بیدار کراؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو دین کا دائی بناؤ، ایک کو کاروبار کا بناؤ، مبلغ بناؤ. ایک کو کاروبار سکھاؤ، ایک کو دین کا مبلغ بناؤ. اس لیے دوستو آج جو یہ ٹوپیاں سلامت ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مزارات کے گنبد اور مدارس کے اساتذہ کی ٹوپیوں کا صدقہ ہے کہ آج دین زندہ نظر آ رہا ہے. میرے پیارو، علم دین کی بیداری پیدا کرو. آقا نے فرمایا علم نور ہے، اور نور کا کام کیا ہے؟ اگر روشنی کر دو تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی بند ہو گئی تو اندھیرا آ جائے گا. اور گجرات والوں تمہارا مقدر ہے، بڑا فخر کے قابل ہے. اتنی مصیبتیں آئی پھر بھی گجراتی تو میوہ کھا کے مست رہتا ہے، ماوا کھا کھا. لیکن ماوا اس لیے میں نے میوہ کہا تاکہ سننے والے میوہ ہی زیادہ سمجھے. بھائی لگتا ہے یہاں مال پانی زیادہ ہے کیا؟ بھیا اس کو بند کر دو، میوے میں آ جاؤ، ماوا چھوڑ دو. سمجھے تمہاری تاریخ، بڑے بڑے محدث یہاں پیدا ہوئے ہیں، علم دین حاصل کرنے بھی آئے اور علم دین پہنچانے بھی آئے. میرے پیارو، تو اس وقت کے شیخ الاسلام حضور مخدوم پاک کے تعلق سے سنا کہ وقت کے غوث العالم احمد آباد میں آئے ہیں، تو توحید کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا. توحید کے تعلق سے، رب کی ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا. وہ مسئلہ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مخدوم پاک آرام فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں. دوستو یہ آرام کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے شیخ الاسلام جو علامہ تھے وہ پلٹ گئے کہ حضرت آرام کرنے اب کیا کیا جائے، جگانا مناسب نہیں سمجھا. جیسے وہ پلٹے اور ان کی پیٹھ مخدوم پاک کی طرف ہو نہیں تھی، تب تک روایت میں آتا ہے کہ حضور مخدوم پاک کی چھوٹی انگلی ہاتھ کی، وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے کرتے وہ ان کے سوال کو سنی بھی نہیں، جواب دینا شروع کر دیا. آرام کر رہے مخدوم پاک، سوال ابھی سنا بھی نہیں اور جواب مخدوم اشرف کی زبان نہیں، ان کی انگلی جواب دے رہی ہے. میرے دوستو، اگر اللہ والے بظاہر طور پر دھرتی پر سو جائے تو آنے والے شیخ الاسلام کے دل کی بات کو ان کی انگلی جان جاتی ہے، اور صرف جانتی نہیں تفصیل بخش جواب بھی دیتی نظر آتی ہے. تو جب زمین پر ہو تو دل کے حالات جانتے ہیں، جب زمین میں گئے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میرے پیارو، یہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، انہیں معمولی مت سمجھنا، اتنا ضرور سمجھنا یہ اللہ نے بھیجا ہے.